الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون. وقال تبارک وتعالى قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، میں نے پہلے جو ہے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے اس کی تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 جو ہے وہ پڑھی ہے. یہ دو آیتیں ہیں انشاءاللہ جن کے حوالے سے آج ہمارا جو ہے وہ یہ درس قرآن ہوگا. پچھلی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ حجرات مکمل کی تھی، اور اس میں یہ 15 نمبر آیت جب آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ پھر اس آیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو آج وہ گفتگو ہم کر رہے ہیں. ان آیات کے حوالے سے آج ہمارا جو درس قرآن ہے اس کا موضوع یا اس کا عنوان جو ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اب اس میں یہ بات سمجھ لیں جی کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ ایسی جد و جہد کا نام ہے، یا ایسی جد و جہد کو جہاد فی سبیل اللہ دینی اصطلاح کے اندر یا قرآنی اصطلاح کے اندر جو ہے وہ کہا جاتا ہے جو غلبہ دین کے لیے ہو. یہ خاص طور پر لفظ سمجھ لیں، جس کا صرف ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، اور وہ ہے غلبہ دین. اگر غلبہ دین کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پھر وہ غلط ہوگی. نہیں، ثواب ہونا اور بات ہے، ٹھیک ہے نا. اب جس طرح آپ کہتے ہیں جی یہ فرض ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ مستحب ہے، تو وہ دونوں کا ثواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک فرض ہے، ایک مستحب ہے. لہذا جہاد ایک علیحدہ چیز ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ ثواب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اور جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ صرف ایسی جد و جہد کو کہا جاتا ہے، یا ایسی جد و جہد کا نام ہے جو
خالصتاً غلبہ دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتی ہے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ غلبہ دین کیا ہے۔ دیکھیں، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں تو سب کی زندگی کا مقصد یا سب کی دنیا کے اندر جو ذمہ داری تھی وہ غلبہ دین ہی تھی۔ دین کے غلبے کے لیے جو ہے وہ تشریف لائے۔ البتہ یہ بات علیحدہ ہے کہ کوئی اس منزل تک پہنچا اور کوئی نہیں پہنچا۔ جس طرح ہم جو ہے وہ کوئی تعمیر کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک عمارت ہے، اس کو آپ بنیادوں سے شروع کرتے ہیں اور پھر مرحلہ وار اس کو بناتے ہیں، آخر پہ جا کر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک چھت پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ سارا کام جو ہے نا یہ آپ کی اس تعمیر سے متعلق ہی ہے، جو آپ اس کی بنیادیں کھود رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اس کا تعلق بھی آپ کی اس عمارت سے ہی ہے، اس کی دیواروں کا تعلق بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں ایک تدریج بھی سمجھ لیں کہ اگر وہ دیواریں نہیں ہوں گی تو آپ چھت کیسے ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور نیچے آپ نے بنیادیں کھودی نہیں ہیں، عمارت آپ کی وزنی عمارت ہے، کیسے کھڑی کریں گے؟ تو یہ ہر چیز جو ہے نا وہ اس کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے اور اس کی ایک تدریج ہے۔ اور یہ اس طرح بھی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں چھت پہلے ڈال لیتے ہیں، بنیادیں بعد میں کھود لیں گے، یا دیواریں بعد میں بنا لیں گے، چھت پہلے ڈال لیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہ جدوجہد جو ہے نا، یہ اس کا بھی ایک اس کا شروع ہے، پھر ایک اس کی جو ہے وہ انتہا ہے، اور اس کی جو انتہا ہے، اس کی چوٹی کیا ہے؟ اس کی چوٹی ہے ایک عادلانہ نظام کا قیام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، ان کو کتاب اور میزان دی، انہیں معجزے دیے، اور یہ اس لیے جو ہے وہ دیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل کے اوپر قائم ہوں۔ یہ تو خیر سورہ حدید کی آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر ہی اور شروع میں یہ بات بتا دی تھی کہ آپ کی یہ جد و جہد جو ہے نا، یہ اس کا آخر کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے۔ یہ سورہ شورا جو ہے یہ مکہ کے اندر، اور سمجھ لیں کہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، کیونکہ مکے کے لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے تھے جی آپ چلیں، آپ نے جو کرنا ہے کریں، آپ ہمیں کیوں کمپیل کرتے ہیں، ہمارے معاملات میں مداخلت کیوں کرتے ہیں؟ تو وہاں یہ فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ تو عدل تو ہمیشہ پھر حکمران ہی کرے گا نا، عدالت کرے گی، عدالت کسی حکمران کی ہوگی، اس کے حکم سے کرے گی، اس کو نافذ کون کروائے گا؟ تو اسی لیے قرآن حکیم کے اندر چھت کا پہلے ذکر ہے، فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اس لیے کہ اگر وہ چھت نہیں ہے، وہ نظام نہیں ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہے
کہ یہ جو دوسرے احکامات ہیں اس کے اوپر آپ اپنی مرضی سے عمل کر سکتے ہیں نا، کروائے گا کون؟ یا جو اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کو کون روکے گا؟ اس لیے پہلے اس کا ذکر ہے، نَ لَا یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، ہم سنتے ہیں غور نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد کا آغاز جو ہے وہ مکہ سے کیا، اور مکہ سے کوئی تقریباً 13 سال وہاں مکہ میں آپ نے یہ جد و جہد جو ہے وہ جاری رکھی ہے۔ پھر آپ ہجرت فرما کے مدینے آ گئے ہیں، اور مدینے کے اندر پھر آپ کا 10 سال کا عرصہ ہے۔ یہ مختلف مراحل ہیں جن سے گزر کر سن 10 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 وہ جیسے میں نے کہا، عرض کیا کہ درجہ بدرجہ یہ کام مکمل ہوا ہے۔ بہرحال 8 کہہ لیں، بلکہ 8 بھی نہیں، صحیح معنوں میں تو 10 ہے جب یہ غلبہ جو ہے نا صحیح معنوں میں اسٹیبلش ہوا ہے۔ میں ابھی آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں۔ اور یہ غلبہ جو ہے، غلبہ دین یا عادلانہ نظام کا قیام، اس کی اہمیت کتنی ہے اس کو اس سے سمجھے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد اپنی حیات میں صرف ایک حج کیا ہے، اور وہ بھی اب دنیا سے رخصتی سے چند مہینے، 2-2.5 مہینے پہلے۔ یعنی اچھا، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رہنے والے تھے نا، تو حرم میں جانا یا حج کے موسم میں یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ حج شریعت محمدی میں فرض ہونے کے بعد، یہ حج فرض ہوا ہے ہجرت کے بعد، جس طرح روزے فرض ہوئے ہیں ہجرت کے بعد، اور ہجرت کے بعد حج فرض ہوا ہے۔ اب آپ کے ذہن کے اندر ایک بات آئے گی کہ چونکہ وہاں مشرکین کا قبضہ تھا اس وجہ سے حج نہیں کیا ہے۔ سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا تھا۔ تاریخ کا مطالعہ جن کا ہے ان کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ سن 8، اور مہینہ کون سا تھا؟ رمضان المبارک کا۔ اور رمضان المبارک کے بعد حج میں کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ اتنا ہی اس وقت تھا نا، کوئی 2 مہینے، 2.25 مہینے کا ٹائم ہے نا۔ اچھا، اس زمانے میں 2.25 مہینے لوگ یہاں سے جا کر جو ہے وہ اتنا ٹائم گزار لیں تو ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ آپ تو مکہ میں ہیں، اس زمانے میں کوئی اس طرح کی سواریاں نہیں ہیں کہ ہیلی کاپٹر ہیں، جہاز ہیں، کاریں ہیں۔ زیادہ جو سفر ہونا وہ پیدل ہونا، اونٹ گھوڑے پہ ہونا ہے نا۔ تو 2.5 مہینے تو کوئی اتنا ٹائم بھی نہیں ہے۔ آپ مکہ میں ہی ٹھہر جاتے، حج کرنے کے بعد چلے جاتے۔ مکہ تو آپ کا جائے پیدائش ہے نا، وہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، وہاں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ بھئی کسی ایسی جگہ پہ گئے ہیں۔ مسلمانوں نے فتح کیا ہے مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہیں ٹھہرے، بس وہ جو بھی کچھ انتظامات کرنے تھے کیا، اور اس کے بعد آپ نکلے اور لشکر کے ساتھ جو ہے وہ مدینے پہنچ گئے۔ اچھا، مدینے سے صحابہ گئے ہیں حج کرنے کے لیے؟ آپ نہیں گئے۔ یہ سن 8 ہے۔ اچھا، سن 8 کے بعد پھر سن 9 آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں، حج کا وقت آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے ہی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج، امیر قافلہ بنا کر جو وہ بھیجا ہے۔ اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ جب سفر میں تھے، اسی دوران مدینے میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ توبہ کی آغاز کی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، اور جو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے کہ یہ وہاں جا کر حج کے موقع پر عرفات میں یا دوسرے مقامات کے اوپر یہ آیات لوگوں کو سنا دینا، خود نہیں گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان آیات میں اصل میں کیا تھا؟ ان آیات میں یہ حکم تھا کہ حرم یا عرب کے اندر رہنے والے جو مشرک ہیں ان کو ایک اعلان سنایا گیا ہے ان آیات میں، اور وہ اعلان کیا ہے؟ وہ اعلان یہ ہے کہ 4 مہینے کی تمہارے لیے مہلت ہے۔ کچھ معاہدوں کا بھی ذکر ہے، وہ جو معاہدے تھے، بہرحال مجموعی طور پر بات سمجھ لیں، مجموعی طور پر بات یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا آخری حج ہے، مشرکین کا آخری حج ہے، اور اس حج کے بعد 4 مہینے انتظار کیا جائے گا، یا تو مسلمان ہو جائیں، یا عرب کی حدود سے باہر نکل جائیں، یا تیسری شکل ہے قتل کر دیے جائیں گے۔ اور یہ سن 9 کے حج میں سنا دیا گیا، چونکہ اس زمانے میں ریڈیو نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، اخبار نہیں تھے۔ دیکھیں کیسا چینل اختیار کیا کہ ہر علاقے سے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں نا، جا کے بتا دیں، اعلان کر دیں۔ اب 4 مہینے کے بعد اس پہ عمل درآمد ہوا، ٹھیک ہے، کچھ لوگ قتل ہو گئے اور کچھ چھوڑ کے چلے گئے اور کچھ مسلمان ہو گئے، بظاہر تو مسلمان ہو گئے نا، کیونکہ وہ رہ نہیں سکتے تھے کسی دوسری صورت میں۔ اب اس کے بعد سن 10 آ گیا، اور سن 10 پھر آپ ذرا غور کریں کس حال میں آیا کہ عرب میں اب اسلام کا سر بلند ہے، اب مشرک اور شرک کا وجود ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ انفال کے اندر بھی یہ آیت آئی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ آئی ہے سورہ بقرہ میں۔ جب ایک جنگ ہو گئی بدر، تو پھر سورہ انفال کے اندر جو ہے وہ آیت آئی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کلو کا اضافہ کیا۔ اب یہ دین کل کا کل ہوا ہے عرب کے اندر، اللہ کا شرک اور مشرک کا وجود ختم ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 کا حج جو ہے وہ آپ نے خود امیر حج بھی ہیں، لیکن صرف امیر حج نہیں ہیں، آپ اس ملک کے حکمران ہیں۔ اور میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک حکمران کا حج ہے، ایسے غالب حکمران کا جس کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حج کے موقع پر عرفات میں لوگوں کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دیکھو ہو سکتا ہے دوبارہ تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو، کیوں؟ میرا کام مکمل ہو گیا، چھت ڈال دی ہے میں نے، کام مکمل ہو گیا، لہذا جب کام مکمل ہو گیا تو دوبارہ شاید مجھے دوبارہ حج کا موقع نہ ملے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ ہو سکتا تمہاری میری ملاقات نہ ہو، لہذا مجھے ابھی اس بات کے حوالے سے جو ہے وہ واضح کر دو کہ میں جو دین لے کر آیا تھا وہ تم کو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے نہیں پہنچانے کا حق ادا کر دیا، وہ 3 دفعہ شہادت لی ہے،
اور اس کے بعد آپ یوں سمجھ لیں کہ 2-2.5 مہینے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اور میں وہ جو کہا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عام طور پر جو سمجھتے ہیں نا، وہ تو ایک اسی طرح سمجھتے ہیں کہ ذرا کوئی بڑے درجے کا مولوی ہوگا، کوئی خطیب، کوئی اس طرح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ملک کے حکمران کے طور پر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہ ہے اصل کے اندر غلبہ دین۔ یہ ہر پیغمبر جو ہے نا، اس کو بتا دیا گیا تھا کہ وہاں تک تیرا سفر ہے، لیکن اب کوئی پہنچ سکا، کوئی نہیں پہنچ سکا، یہ علیحدہ بات ہے۔ اس لیے کہ کوشش فرض ہے، اور یہ جو کوشش ہے، اس میں ایک فرد جو ہے نا، وہ تو اپنے حصے کا کام کر سکتا ہے۔ یہ کوشش جو ہے، اس کی کامیابی ہے معاشرے کے ساتھ، معاشرے کو لے کر چلنا ہے۔ اگر معاشرہ آپ کے ساتھ نہیں چلتا تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں، نوح علیہ السلام کے ساتھ معاشرہ نہیں چلا، لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں چلا، شعیب علیہ السلام کے ساتھ نہیں چلا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں چلا، اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ ذرا غور کریں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیتے، لوگ ساتھ نہ دیتے، تو پھر تو چھت تو نہیں ڈلتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ ساتھ دینے والے بندے بھی کیسے ہونے چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ انسان تھے۔ جب انہیں کہا کہ یہ علاقہ فتح کرنا ہے، تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان صرف 2 ٹانگوں والے اس طرح کے نہیں، ان میں کوئی خاص خوبی بھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ کر رہے تھے نا کہ بدر میں جانا ہے، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں جیسا نہ سمجھنا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم اپنی جان دیں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم وہاں خون دیں گے اپنا۔ تو یہ ہے جی وہ غلبہ دین۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جہاد کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ جہاد ایک لفظ جو ہے وہ عام طور پر ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں جوہد۔ اگرچہ یہ مرکب بھی استعمال ہوتا ہے، اکیلا استعمال اس کا میں نے نہیں دیکھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں جد و جہد، اسی طریقے سے جہد مسلسل، سعی و جہد۔ تو یہ جوہد لفظ جو ہے، اس کا مطلب ہے کوشش۔ یہ ایک یک طرفہ کوشش ہے، میں نے کوشش کی، آپ نے کوشش کی، کسی اور نے کوشش کی، جوہد ہے۔ اچھا، اب جب کئی طرف سے کوششیں باہم ٹکراتی ہیں، مقابلے پہ آتی ہیں، مثال کے طور پر ایک چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے میں بھی جوہد کر رہا ہوں اور آپ بھی کر رہے ہیں، تو اب یہ جوہد مقابلے پر ہو رہی ہے نا۔ پہلی جو تھی وہ تو ویسے ہی تھی، ٹھیک ہے جی، میں نے بڑی جوہد کی ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن اب یہ 2 طرفہ جوہد ہے۔ آپ بھی کر رہے ہیں ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو ہٹا کر میں حاصل کروں، اور میں چاہتا ہوں آپ کو، اور اس میں 3 فریق بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں مقابلے میں۔ مقابلہ اکیلا بندہ تو نہیں کرتا نا، تو کوئی 2 بندے ہوں گے، 4 بندے ہوں گے جن کے اندر مقابلہ ہوگا نا۔ تو یہ جوہد سے پھر جب یہ مقابلے کی صورت بنتی ہے نا، اس میں فریق بڑھ جائیں، ایک سے زیادہ فریق ہو جائیں،
دو چار بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مجاہدہ، اور اسی سے لفظ جہاد بنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مقاتلہ بنا نا، ایک ہوتا ہے قتل. قتل کیا ہے؟ ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا. مقاتلہ دو طرفہ، وہ دونوں مقاتلہ تو جنگ ہے، یعنی ایک فریق دوسرے کو قتل کرنا چاہتا ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کو قتل نہ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مجاہدہ اور جہاد پھر اس طرح جو ہے وہ بنتے ہیں. اب ایک اور بات سمجھ لیں کہ جہاد جو ہے یہ عام طور پر ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں اور لہذا ہمارے ذہن میں جو بات جس طرح بیٹھ جاتی ہے نا، پھر وہ اسی طرح پکی بھی ہو جاتی ہے. تو یہ جہاد کا جو لفظ ہے نا، اس میں کوئی تقدس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں تقدس پیدا ہوتا ہے کسی اور طرح. جہاد کا مطلب تو کوشش ہے، یا کوششوں کا مقابلے پہ کوشش ہے کہہ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اچھے کام کے لیے بھی ہو سکتا ہے، برے کام کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اچھے کام کے لیے ہوگا تو اچھا ہے، برے کام کے لیے ہوگا تو برا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالی نے والدین کی اس کوشش کو جو وہ اپنی اولاد کو توحید سے شرک کی طرف جو ہے وہ لے جانے کے لیے کریں، اس کو جہاد کہا ہے. یہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے تو بڑے لوگ بھی دعوت قبول کر رہے تھے، تو وہاں نوجوان بھی دعوت قبول کر رہے تھے. اب وہ نوجوان جو ہیں وہ اگر ایمان لے آ رہے ہیں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اب ان کے جو والدین ہیں وہ کمپیل کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں ان کو کہ تم کدھر چلے گئے ہو، کیوں چلے گئے ہو، یہ غلط ہے، واپس آؤ ماں باپ کے دین کے اوپر. کو بڑے بزرگ کر رہے ہیں نا ان کو. اب وہ آگے سے ریزسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم تو ایمان لائے ہیں، ہمیں اب اس پہ قائم رہنا چاہیے. اب یہ دو طرفہ جو اس کو جہاد کہا اللہ نے. والدین کے اس عمل کو جہاد کہا ہے، تو والدین کا عمل اچھا تو نہیں ہے. فرمایا سورہ لقمان کے اندر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اگر وہ تیرے ساتھ کشمکش کریں، کشاکش کریں، اور تجھے شرک کی طرف جو ہے وہ لانے کی کوشش کریں، فرمایا فلا تطعہما. میں نے جو یہ آیت کا حوالہ پڑھا یہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ یہاں لفظ جہاد آیا ہے ایک برے مقصد کے لیے، یعنی اپنی اولاد کو مشرک بنانے کے لیے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اچھا میں نے تو ویسے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ اچھے کام کے لیے ہوگا تو اچھا ہے، کرنا بھی چاہیے. مثال کے طور پر آپ اپنی جان، مال، عزت، آبرو اس کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں تو اچھا جہاد ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنے وطن کی آزادی کے لیے، آپ کشمیر کی آزادی کے لیے کرتے ہیں، آپ افغانستان کی آزادی کے لیے کرتے ہیں، اچھا جہاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ سمجھ لیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بالکل ایک مختلف چیز ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ ایمان والے کے اوپر فرض ہو جاتا ہے بغیر اس کے مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ اس لمحے میرے اندر ایمان پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے میرے گھر پر کسی کا قبضہ نہیں ہے، میری عزت کسی کے خطرے میں نہیں ہے، میری جان کسی خطرے میں نہیں ہے، میرا مال، میرا ملک کسی خطرے میں نہیں ہے. البتہ ملک میں طاغوت غالب ہے، ٹھیک ہے نا؟
اب یہاں میں کسی پاکستان کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہوں، پاکستان کی آزادی کے لیے تو کوئی کوشش نہیں مجھے کرنی نا، یا میری کوئی جان مال عزت آبرو کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو مسئلہ صرف یہ ہے، مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جان مال عزت آبرو کا مسئلہ تھا؟ نہیں. یہاں مسئلہ صرف یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب نہیں ہے، لہذا میرے اوپر جدوجہد فرض ہے. یہ جدوجہد جو ہے اس کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی جدوجہد کا نام جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. وہ آپ کسی علاقے کو آزاد کرانے کے لیے کریں، کسی ملک کو آزاد کرانے کے لیے کریں، کسی قوم کی خاطر جب وہ لڑیں یا کچھ بھی کریں، جان مال عزت آبرو ثواب ملے گا اس کا بھی، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. وہ تو صرف وہ ہے جدوجہد جس میں صرف ایک مقصد ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو جائے. اور یہ جدوجہد اگر دین غالب نہیں ہے تو یہ تو فرض ہے، یہ ایمان کا ثبوت ہے، ایمان کا لازمی نتیجہ ہے، یوں سمجھ لیں. اب یہ سمجھ لیں جی کہ اس جدوجہد کے عام طور پر ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں کہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو جہاد ہے نا اس کا مطلب جنگ ہوتا ہے. یہ بات بھی غلط ہے. جس طرح جہاد کو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں نا کہ یہ جب جہاد کا لفظ آیا تو ہمارے ذہن میں فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. بے شک وہ کسی علاقے کے لیے ہم لڑ رہے ہوں یا وہ کوئی اور ہماری کوئی جان مال عزت آبرو کا کوئی مسئلہ ہو، اس کو بھی ہم کہتے ہیں. نہیں، جہاد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جہاد جو ہے اس کا مطلب ہمیشہ جنگ نہیں ہوتا، اس کا مطلب تو ایک جدوجہد ہے، اور اس جدوجہد میں جنگ آ سکتی ہے. یعنی اللہ کے دین کی سربلندی میں کوشش کرتے کرتے جنگ تک بات پہنچ سکتی ہے. اس کو قرآن حکیم میں مرحلہ قتال کہا گیا، ٹھیک ہے نا. تو کتب علیکم القتال، جہاد تو ہو رہا تھا، جہاد میں اب مرحلہ قتال شروع ہو گیا. آپ ایسے سمجھیں کہ یہ ہماری بنیادوں کا مرحلہ ہے جی، یہ ہمارے دیواروں کا مرحلہ ہے، یہ ہماری چھت کا مرحلہ ہے. یہ وہاں جا کر جو ہے وہ جنگ ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ اس مرحلے پر پہنچیں گے تو اگر اس مرحلے پر نہیں پہنچ رہے تو جہاد تو آپ کر رہے ہیں، مرحلہ نہیں آیا. آپ بنیادیں کھود رہے ہیں، چھت کا مرحلہ نہیں آیا. نہ چھت کے مٹیریل کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور، وہ جب وقت آئے گا تو ضرورت ہے. اسی طریقے سے جب بنیادیں کھود رہے ہیں تو دیواروں کا مٹیریل آپ کو ابھی نہیں چاہیے، اس وقت چاہیے، اس وقت ضرورت ہوگی. لہذا جی یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے یہ تو نوح علیہ السلام نے 950 سال کیا ہے، قتال نہیں کیا نا، کیونکہ وہ قتال کے مرحلے میں پہنچے نہیں. لوط علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے، اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13 سال جہاد فی سبیل اللہ ہی کیا ہے، لیکن قتال نہیں کیا، جنگ نہیں کی. وہ مرحلہ آیا بعد میں. موسیٰ علیہ السلام کا میں نے آپ کو بتا دیا، مرحلہ تو آ گیا تھا، بندے ہی نہیں تھے لڑنے والے، تو بس پھر موسیٰ علیہ السلام غلبے کے بغیر ہی چلے گئے نا. اب یہ سمجھ لیں جی کہ یہ جو مراحل ہیں نا ان کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. گویا کہ جب ہم یہ جہاد فی سبیل اللہ اس عمل سے گزریں گے تو 3 مرحلوں میں یہ مکمل ہوگا. اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے خود اپنے آپ کو اللہ تعالی کے آگے جو ہے وہ
جھکا دینا، اللہ کے آگے ہتھیار ڈال دینا، اس کو کہا گیا جہاد بن نفس۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول افضل جہاد کون تھا؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، تم اپنے آپ کو دیکھیں، یہ اللہ کے دین کا غلبہ اس شہر میں بعد میں ہونا ہے، اس ملک میں بعد میں ہونا ہے، پہلے تو جس نے کرنا ہے اس کے اوپر غالب ہو گیا ہے۔ اگر میرے اوپر ہی غالب نہیں ہے، میرے ہاتھ آزاد ہیں، میری زبان آزاد ہے، میرے پاؤں آزاد ہیں، میرا پیٹ آزاد ہے، اس میں حرام بھی جا رہا ہے، اس میں حلال بھی جا رہا ہے، نہ اس کو حرام کی شناخت ہے نہ اس کو حلال کی شناخت ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں جھوٹ بولتا ہوں سارا دن، تو وہ غلبہ تو یہاں ہی نہیں ہوا۔ لہذا سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد۔ المجاہد من جاہد نفسا، مجاہد وہ ہے جس نے اپنے ساتھ جو ہے وہ جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاؤ۔ عبادت نام ہی اس کا ہے، ہم نے عبادت کو بھی محدود کیا نا۔ عبادت اصل کے اندر جو ہے نا وہ پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ وہ سورہ بقرہ کے اندر غالباً 83 نمبر آیت ہے نا، جہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو یہاں عبادت کے 2 حصے بیان ہوئے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے جو ہے وہ میثاق لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اب وہ عبادت جو ہے اس کے 2 حصے کر کے بتائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ اس کی ایک پٹی ہے یا ایک سمجھ لیں کہ برانچ ہے۔ دوسری برانچ کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ بھی کرو۔ یہ ہے عبادت۔ عبادت اصل کے اندر جی عبد سے عبادت بنا ہے نا، تو عبد کہتے ہیں غلام کو، اور غلام جو ہے وہ تو 24 گھنٹے ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں اپنے مالک کی جو منشا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ حرکت کرنے والا، عمل کرنے والا، سوچنے والا، وہ ہے عبد۔ تو لہذا جو ہے نا وہ پہلا مرحلہ یہ ہے، اور اس میں یہ غلطیاں تو ہوں گی نا، غلطی کا علاج کیا ہے؟ فوراً توبہ پھر واپس، فوراً توبہ پھر واپس، جو ہے نا اپنے آپ کو اندر رکھنا، حدود اللہ اور اس کے رسول، جیسے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے آپ کو اگر باہر نکلا بھی ہے تو پھر اندر لانا، توبہ۔ اب اس کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کا یہ پہلا مرحلہ میں نے آپ کو بتایا، اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایمان مجھے پسند ہے تو میں نے قبول کیا نا، یہ دین مجھے پسند ہے تو میں نے قبول کیا، یہ حلال کھانا، سچ بولنا، پورا تولنا، یہ میں کیوں کرتا ہوں؟ میں اس کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہوں، نفع بخش سمجھتا ہوں، تو پھر اب میں دوسروں کے لیے کیوں نہیں سمجھتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں آگ کو دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھ رہے، اور میں تمہیں پکڑ کر آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو ایمان والا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، میرا یہ دوست، میرا یہ بھائی، یہ انسان کا بچہ یہ آگ میں گر رہا ہے،
تو وہ اس کو بچائے گا نہیں. اچھا اس کو نظر نہیں آتی, وہ اگوں گال کڈے گا, وہ کو سنا مارے گا, وہ بکواس بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن نظر کس کو آتا ہے؟ جو ایمان والا ہے. اگر تو ایمان ہے تو نظر آ گیا, وہ یہ کرے گا نا. یہ اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہم قرآنی اصطلاح کے اندر دعوت و تبلیغ کہتے ہیں. اب یہ سمجھ لیں, یہ دعوت و تبلیغ جو ہے نا, یہ فرض ہے, یہ جہاد فی سبیل اللہ کا دوسرا مرحلہ ہے. اور یہاں ایک بات سمجھ لیں, یہ جو تبلیغ ہے یہ ہے قرآن کی, جو اکثر اب اس طرح ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس تبلیغ کا حکم تھا وہ قرآن کی تبلیغ کا تھا. قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, ما انزل الیک من ربک, جو آپ کے رب نے آپ کے اوپر نازل کیے وہ. اور یہ سمجھ لیں کہ اگر قرآن سے آپ کچھ چیزیں نکال کر علیحدہ ان کو کوئی کتابیں بھی بنا لیں تو وہ قرآن نہیں ہے, وہ قرآن کا حصہ ہے, قرآن نہیں ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, میں بتاؤں, اتنی بڑی کتاب آپ کو نماز کی بھی مل جائے گی, اور میرے خیال میں سب نے دیکھی ہوگی, ٹھیک ہے. اتنی بڑی کتاب جو ہے نا وہ آپ کو ایک ایک چیز کی حج کے اوپر بھی مل جائے گی, ٹھیک ہے نا. بلکہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب دیکھی اتنی بڑی, میت کے مسائل. اب آپ یہ کہیں کہ یہ جو نماز کی کتاب ہے, میں یہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہوں, اس میں آیتیں بھی ہیں, حدیثیں بھی ہیں, یہ قرآن کی تبلیغ ہے؟ نہیں. قرآن ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک, ٹھیک ہے نا. میں اس کو ذرا اور آسان کر دوں. دیکھیں بعض اوقات قرآن کی ایک بات آپ کو وارا کھاتی ہے, ایک آپ کو وارا نہیں کھاتی. وہ جو وارا کھاتی ہے وہ آپ سن کے خوش ہوتے ہیں, جو وارا نہیں کھاتی وہ سن کر ناراض ہوتے ہیں. تو سنانے والا آپ کو سنائے ہی وہ جو آپ کو وارا کھاتی ہے, پھر کیسی بات ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, ایک مل مالک ہے, آپ کو پتہ ہے جاگیردار, دولت مند, یہ اس طرح لوگ ظلم کرتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مزدور رکھے ہوتے ہیں, مزدوروں کو ٹائم کے اوپر تنخواہ نہیں دیتے, یا ان کو جو ان کی مزدوری ہے وہ بھی تھوڑی دیتے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مزدور کام چور, وہ کام نہیں کرتا, یا چوری کرتا ہے ویسے کوئی عام مال نکال کے لے جاتا ہے. میں جاؤں, ایک مل مالک جو ہے اس کو شکوہ رہتا ہے کہ یار یہ ہڈ رام, یہ چور, یہ کام نہیں کر دے مزدور میرے, اور میں جا کر ان کو یہ کہوں کہ جی میں آپ کے بندوں کو جو ہے وہ تبلیغ کرتا ہوں, قرآن کی تبلیغ کروں گا, دین کی تبلیغ کروں گا, اور میں جا کر ان کو یہ بتاؤں کہ دیکھو جی حلال کھانا چاہیے, آپ اگر ہڈ حرامی کریں گے تو آپ کی روزی حرام ہو جائے گی, اور آپ اگر یہاں سے کوئی چوری کر کے لے جائیں گے تو وہ حلال نہیں ہے, بھوکے مر جاؤ, حلال کھاؤ. مل مالک خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ وہ تو کہے گا تو کرے ہی کر تبلیغ, بلکہ میں نے چائے شاہ بھی پلائے گا, کچھ اور بھی میری ہیلپ کرے گا, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ میں اگر وہاں یہ بتانا شروع کر دوں کہ تمہارے بھی حقوق ہیں, تم سے یہ جو غلط کام کرواتا ہے نا, ملاوٹ کرواتا ہے, یہ گناہ ہے, یہ تمہارا حق پورا نہیں دیتا, یہ تمہیں پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو ہے وہ روزی نہیں دیتا. بلکہ اگر اس کو مخاطب کرنا شروع کر دوں, مل والے کو, کہ تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کو مزدوری نہیں دیتا, تو وہ مجھے کرنے دے گا؟ وہ کہے گا وہی پہلے والی تبلیغ کر, ٹھیک ہے نا, یہ مجھے وارا نہیں کھاتی.
تو یہ سمجھ لیں سارا قرآن ہو سکتا ہے اس کا کچھ ایسا کسی کو وارا کھاتا ہے دوسرا نہیں کھاتا. مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ مطالبہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس قرآن میں ترمیم کر لیں. ترمیم کا مطلب کیا ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں نکال لیں، باقی ٹھیک ہے، باقی چلائیں. آپ سورہ یونس کے اندر انہوں نے کہا ایتی بے قرآن غیر ھذا و بدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی جگہ دوسرا قرآن لے آئیں یا اس میں ترمیم کر لیں. تو ترمیم شدہ تو قرآن مکے والے بھی کہتے تھے. وہ بس فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے وہ کچھ چیزیں نکال کر علیحدہ کتاب بنا لی ہے. وہ گناہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھ لیں میں صرف قرآن کی اہمیت بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ اس کو قرآن نہ سمجھیں. قرآن تو یہی ہے، اور یہ پورے کا پورا پہنچانے کے لیے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا جو ہے وہ پہنچایا ہے. اس کا نام ہے یہ ہے اصل کے اندر شہادت علی الناس کی ذمہ داری. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اچھا جی، یہ دو مرحلے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سارا سب کچھ جو ہے نا دعوت تبلیغ، یہ سب دوسرا مرحلہ ہے. اور یہ دو مرحلے جو ہیں نا یہ اکٹھے ہی شروع ہوتے ہیں. یعنی میں خود اللہ کے آگے جو ہے وہ جھک رہا ہوں اور لوگوں کو اللہ کے آگے جھکنے کی تبلیغ کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں. یہ دو مرحلے تو ہر آپ سمجھیں نوح علیہ السلام بھی یہ دو مرحلوں میں رہے نا، اور شعیب علیہ السلام بھی رہے. اور اگر ہمارے اندر ایمان پیدا ہو گیا تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کے دو مرحلے تو ہم کریں گے. تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے مشروط حالات کے ساتھ. اگر بات وہاں تک پہنچتی ہے چھت تک تو وہ چھت ڈالیں. اس وقت ہو سکتا ہے قتال بھی کرنا پڑ جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کے پاس وہ افراد ہوں گے قتال کے تو آپ کریں گے، ٹھیک ہے نا. اگر بات وہاں تک نہیں پہنچی ہے تو یہ دو مرحلے جہاد فی سبیل اللہ کے تو ہم کرتے کرتے مر جائیں گے. نہیں کریں گے تو منافق ہوں گے. اب یہ سمجھ لیں جی کہ یہ جو عمل ہے، انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم یہ کہیں کہ جی نوح علیہ السلام ان کی کوشش پوری نہیں تھی، یا ان کے تقاضے اللہ نے دو بتائے جی جہاد فی سبیل اللہ کے. وہ یہ ہے کہ اپنی جان اور اپنا مال اس راستے کے اندر جو وہ لگا دو. جہاد فی سبیل اللہ جو ہے یا اس غلبہ دین کی جد و جہد جو ہے اس کے لیے تمہارے پاس جتنے بھی وسائل تم لگا سکتے ہو نا لگاؤ، ترجیحاً لگاؤ، اور جو صلاحیت ہے وہ اس کے لیے جو وہ لگا دو. لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے صلاحیتیں لگ جائیں، غلبہ حاصل نہ ہو. میں نے اسی لیے بتایا کہ اب نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم کوئی شک کر سکتے ہیں، لوط علیہ السلام کے بارے ہاں ہم اپنے بارے میں شک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم اپنے بارے میں شک کرتے ہیں. ہو سکتا ہے میں اپنے وسائل کم لگا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں اپنی صلاحیتیں کم لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اپنے بارے میں ہمیں شک ہو سکتا ہے، لہذا ہمیں اپنی پڑتال تو کرتے ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بھی سمجھ لینا کہ اگر واقعی تم نے صحیح معنوں میں سارا کچھ لگا بھی لیا تو پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ تم چھت ڈال کر ہی جاؤ گے. جب اتنے پیغمبر نہیں گئے تو لازمی بات نہیں، اور یہ بھی نہیں سمجھنا کہ ڈالوں گا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی یہی سوچ لو کہ
ڈالنی نہیں کی، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی تم نے تو کوشش کرنی ہے وہاں تک پہنچنے کی، تمہیں مایوسی نہ ہو اگر نہ پہنچ سکو تو، بشرطے کہ تمہاری اس کوشش کے اندر جو ہے وہ کوئی خرابی نہیں تھی، کوئی نیت میں خرابی نہیں تھی۔ اگر بندہ ویسے نیت ہی خراب ہوگا، وہ یار یہ سوکھا یہی کر دے رہو، ٹھیک ہے نا، پھر تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر تو یہ تبھی بنے گا جب آپ نے اپنی کوشش جو ہے وہ پوری کی ہے، ٹھیک ہے، آپ نہیں پہنچ سکے۔ تو بہرحال تیسرا مرحلہ جی یہ ہے کہ وہ دین غالب ہو جائے، اللہ کا نظام قائم ہو جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین میں یہ نظام قائم کر کے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ کل روئے ارضی کے اوپر یہ دین اسی طریقے سے غالب ہوگا۔ اب یہ دو آیتیں جو ہیں جی اس کو ہم پڑھ لیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یہ کیسا ایمان تھا کہ دل میں اللہ اور اس کے رسول اور ان کے احکامات یا ان کی خوشخبریاں یا ان کی جو بد عملی کے نتائج کے بارے میں جو اطلاعات تھی، کوئی شک باقی نہیں رہا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کوئی ریب نہیں رہا۔ اچھا، کیا پڑتال ہے کہ ریب نہیں رہا؟ کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے نا۔ اب ظاہر ہے دل کے اندر ایمان جو ہے اس کا کسی کو کیا پتا چلتا ہے کہ میرا دل میں کہوں گا جی میرے دل میں تو ایمان ایسا ہے کہ کوئی شک باقی نہیں رہا، اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مظہر بھی بیان کیا ہے، فرمایا ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اب یہ شک نکلنے کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں اللہ کے رستے میں، جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ اپنی جان بھی لگا رہے ہیں اور اپنا مال بھی لگا رہے ہیں، اپنی جسمانی صلاحیتیں بھی اور اپنے وسائل بھی، اور یہ ہے ترجیح کے ساتھ۔ یہ سب سے بڑی ترجیح یہ بن گئی ہے۔ اب دیکھیں یہ ترجیح کا جو ہے نا وہ ہم نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز میری ترجیح ہے، دین میری ترجیح ہے، اور ہوتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک دکاندار ہوں، آپ اپنے اوپر قیاس کریں، اور روزانہ جو ہے نا وہ میں صبح دکان پہ بھی جانا ہوتا ہے، لہذا صبح اٹھ جاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، پھر بچوں کو سکول چھوڑتا ہوں، اور پھر دکان پہ چلا جاتا ہوں۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے، جمعے کے دن میری چھٹی ہوتی ہے، اس دن میں نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ اس دن مجھے پتا کہ دکان میں نے جانا ہی نہیں ہے۔ میں نے آواز سنی ہے، مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، میں نے جاگتے ہوئے بھی جانا لیٹا رہا ہوں۔ اچھا، اب 6 دن پڑھتے ہی ہیں نا۔ اچھا، اب کوئی گھنٹے بعد نکلنے کو تو دل نہیں کرتا تھا بستر سے، کوئی گھنٹے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد میں نے اچانک دیکھا، اوہو، بچے کو کالج چھوڑنا ہے یا اسکول چھوڑنا ہے یا اکیڈمی چھوڑنا ہے، تو میں جلدی سے اٹھا اور میں نے جا کے بچے کو جو وہاں چھوڑا۔ کیوں؟
اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ بچے کے مستقبل کے لیے یہ عمل ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے کسی نے کمپیل نہیں کیا. وہاں مولوی کی آواز آ رہی تھی الصلاۃ خیر من النوم حی علی الصلاۃ. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں اب جن لوگوں کو بھی پتا ہے کہ بچوں کی تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اگر کسی کو تعلیم کی اہمیت کا نہیں پتا تو پھر ظاہر بات ہے وہ اسکول بچے پڑھ نہیں نہ پاوے، وہ علیحدہ بات. لیکن وہ اچھا وہ جو جائے گا، سردی ہو گرمی ہو، بچے کو چھوڑنے کے لیے اسے تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ وہ سمجھے گا کہ میں نے اپنا ایک کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں جا کر پیسے بھی دے گا، فیس بھرے گا. جس آدمی کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ بچے کو دوسری تیسری دفعہ نہیں کہنے دیتا، کیونکہ آج کل لوگ سیانے ہیں، ساڈے زمانے سے بڑے کنجوس ہوں سی. ٹھیک ہے نا. ویسے انہوں کو پیسے بھی گھٹ ہوں سی، وہ رگڑ دے کافی سی. لیکن آج کل وہ کہتا ہے جی بچہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے گا، کلاس میں اس نے فیس نہیں پے کی ہوگی. ٹھیک ہے نا. ہاں نہیں ہے، مجبوری ہے تو ٹھیک ہے. ایک بندہ کہتا ہے، پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ جلدی کر لوں ارینج، ورنہ وہ کہتا ہے کہ جی دو فیس. ٹھیک ہے. یہی بات ہے. جان بھی لگ رہی ہے، مال بھی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کبھی دین کے لیے بھی اس نے کبھی ایسا سوچا کہ یہاں بھی ترجیحی بنیاد کے اوپر جاؤ، میں اپنی صلاحیتیں لگاؤں اور ترجیحی بنیاد کے اوپر اپنے وسائل لگاؤں، تو جہاد کہاں کر رہا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ تو یہ ہے نا کہ یہ تیرے مستقبل کے لیے ہے. تو تجھے بچے کے مستقبل کی تو وہ بڑی سمجھ ہے، اپنے مستقبل کی سمجھ نہیں ہے نا. تو ایمان کہاں ہے پھر؟ وہ ایمان تو ہے، لیکن وہ جو کہا شک نکل گیا، وہ نہیں نکلا. فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. یہ سمجھ لیں جی. میں چونکہ علامہ نذیر صاحب وہ پہلے تشریف لائے تھے تو بات ہو رہی تھی، پرانی باتیں جو ہے نا، وہ پرانی بات کا ذکر ہو گیا. میں اسے آپ سمجھے نہ سمجھے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، میں تو اسے جہاد فی سبیل اللہ سمجھ کر ہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا ہر معاملات ہو جاتے ہیں، میں بھی کوئی اتنا زیادہ صحت مند نہیں ہوں، میرے ہارٹ کا بھی وہ مسئلہ بنے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مر تو ویسے بھی جانا، کوئی زندہ رہنا. تو اگر اس کام میں مر گیا تو کیا ہے؟ کچھ اگر تو یہ کام ہے میرے ذہن میں، تو پھر اس میں مجھے موت کا کیا نقصان ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس میں تو مجھے موت گھاٹے والی نہیں، موت تو گھر میں بھی آ جائے گی بندے کو. تو جب آپ اس بات کو سمجھتے ہیں تو پھر نہیں کرتے، تو یہی تو شک ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے لیے آپ جو ہے نا وہ اپنی صلاحیتیں نہیں لگاتے، اپنے وسائل نہیں لگاتے، تو پھر ظاہر ہے وہ قتال کس نے کرنا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اس سے بھی مشکل مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ چیز ہے کہ اگر اس عمل کے درمیان آپ فوت ہو جاتے ہیں تو آپ شہید فی سبیل اللہ ہیں. یہ بات آپ کو عجیب لگی ہوگی. دیکھیں یہ بھی ایک چیز ہے، ہمارے ذہنوں میں شہید کا لفظ صرف اس آدمی کے لیے ہے جس کو میدان میں گولی لگی ہے، تلوار لگی ہے. جبکہ قرآن حکیم میں اس مفہوم میں صرف ایک جگہ ہو سکتا ہے، تعین کے ساتھ کسی جگہ نہیں ہے، صرف ایک مقام کے اوپر. وہ اب ہم پڑھ نہیں رہے، لہذا میں اس پر بات لمبی ہوئے گی. وہ سورہ آل عمران کا مقام ہے جہاں دونوں کا ممکن ہے کہ اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ادروائز احادیث میں آئی ہے یہ بات کہ کوئی آدمی میدان جنگ میں مارا گیا تو وہ شہید ہے. قرآن میں شہید کس کو کہا گیا؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شہید ہونے کی ذمہ داری دی ہے.
اور تم کو شہداء بننے کی ذمہ داری دی، یعنی امت کو شہداء بننے کی ذمہ داری دی ہے، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید بننے کی ذمہ داری دی ہے، تو وہ ذمہ داری کون سی ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں کے سامنے شہداء بن کر کھڑے ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے سامنے شہید بن جائے۔ یہ شہید ہے اصل، وہ جو ہے نا، وہ جس کو ہم نے سمجھا ہے، وہ تو ایسے سمجھ لینا کہ اس عمل کے اندر ایک آدمی، سب سے مشکل چیز پھر جان ہوتی ہے نا، سب سے ایک بندے نے اس مقصد میں جان دے دی، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں وہ تو پھر اخیر کر گیا، ٹھیک ہے نا۔ باقی اگر وہ منزل لائی نہیں ہے تو یہ تو امت ہی شہداء کی ہے، بشرطے کہ یہ اپنا جان اور مال کھپاتے ہوئے مریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے اصل۔ تو فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستے کے اوپر اپنا جان اور اپنا مال لگاتے ہیں، اولئک ھم الصادقون، فرمایا یہی سچے ہیں، یہی سچے ہیں۔ تو پھر مطلب یہ ہے کہ جو جان اور مال نہیں لگا رہے وہ جھوٹے ہیں، ان کے دلوں میں شک نہیں نکلا، وہ جہاد نہیں کر رہے۔ اب آ جائیں جی اس 24 نمبر آیت کی طرف۔ اب یہ رکاوٹیں ہیں نا جس کی وجہ سے جہاد نہیں کر رہے، اب وہ رکاوٹیں 8 اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں، جن کی وجہ سے بالعموم بندہ جو ہے نا، وہ ایک تو خیر اپنی ہوتی ہے نا، اپنے علاوہ جو رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ میں وہ سب غزوہ تبوک وغیرہ وہ حالات آپ کے ذہن کے اندر ہیں نا، تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر جو ہے وہ تبوک جانے کے لیے جب وہ کہا تو کافی لوگ گئے لیکن کئی نہیں بھی گئے، اور وہ جو نہیں جانے والے تھے ان میں بعض کمزور تھے، بعض منافق تھے، بعض کوئی شیطان جو ہے وہ چکما دے گیا، کوئی کسی کو محسوس ہوا کہ بھئی سفر بڑا دور کا ہے، گرمی کا سفر ہے، وہ اس طرح کی رکاوٹیں بنی نا، تو اللہ نے یہاں رکاوٹیں گن دی کہ یہ رکاوٹیں جو ہے نا ان کو نوٹ کر لو، اگر ان رکاوٹوں کی وجہ سے تم نے جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کیا، اپنا جان اور اپنا مال جو ہے اس کو بچا لیا، تو تم جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ فاسق قرار پاؤ گے، پھر تم اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ عزت کے مستحق نہیں ہوگے۔ اب ذرا اس کو پڑھ لیں۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، اور اس کو پڑھتے وقت ذہن میں رکھیں کہ وہ جو لوگ تبوک میں نہیں گئے اور ادھر ادھر نہیں ہوا، ان سب کا وہ ساری چیزیں پس منظر میں ہیں۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، ان کانا آباؤکم، اگر تواڈے پیو دادے، آبا و اجداد، مطلب کیا کہ اگر تواڈے پیو دادے تانوں روک گئے، کئی دفعہ ایسا ہوتا کہتا جی ارادہ میرا تھا جی میرا دادا جو ہے نا، دادا نہیں منیا، دادے بھی کئی باری، اج کل تو خیر ہوں کمزور ہو گیا دادے پہ، کس زمانے دادے بھی بڑے تگڑے ہوندے سی، ابے بھی تگڑے ہوندے سگے، ٹھیک ہے نا، تے ہن بھی جنہاں دے ہے وہ تگڑے ہی ہے، بہرحال کوئی اولاداں تگڑیاں ہو گئی ہیں، یہ مسئلہ بنے۔ انکان آباؤکم، پہلے نمبر پر تمہارے آبا و اجداد، وابناؤکم، تمہارے بیٹے۔ اچھا بیٹے چھوٹے ہوتے ہیں پھر بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں پھر بھی بن جاتے ہیں۔ چھوٹے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کہتا جی چھوٹے چھوٹے بچے آئے یہ رول جان گے، ٹھیک ہے نا، میں جہاد سے چلا جا، میں جہاد کرن لگ پا، پیسے لا دا اس پاسے،
ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਦਨ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਸੰਭਾल लो पैसे, ठीक है ना। तो जब छोटे हैं तो इस तरह, जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े तो हो जाते हैं तो फिर वैसे ही बंदा संभल के गल करता है, ठीक है ना। बाज़ औक़ात उनका देखना ही ऐसा होता है कि उसको ही समझ जाता है कि जी इन्हां दा इरादा कोई नहीं, तो मैं बह जाना। फरमाया अगर तुम्हारे बाप दादा रुकावट बन गए या उस रुकावट को वो तुमने रुकावट समझ लिया कि जी ठीक है, और या तुम्हारे बेटे व इखवानुकुम, और तुम्हारे भाई, भाई भी फिर अगर सामने आ जाए तो फिर भी बड़ी एक मुकाबला होता है ना। व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां, बीवी का तो खैर तजर्बा तकरीबन होएगा, शादीशुदा सारे ही होंगे ना, हैं? तो अगर बीवी आकड़ जाए तो फिर भी औखा ही है, ठीक है ना। वाजवाजुकुम वाशीरतुकुम, कोई यार बेली दूसरा, बाज़ कहते हैं ना जी तलक तलक मार गया, मैंने तलक नहीं तोड़ सकता सी, हैं। तो कोई दोस्त अहबाब दुनिया का कोई आदमी, वाशीरतुकुम, पांच पांच चीजें, यानी बाप दादा, बेटे, भाई, बीवियां या शौहर, या कोई दोस्त अहबाब। अब तीन चीजें और हैं, व अमवाल निक तरफ तो मुहा, या तुम्हारे वो माल जो तुमने बड़ी मेहनत से कमाए। ये समझ रहे, एक माल वो होता है जिस पर आपकी मेहनत नहीं लगी, वो कहीं जुए में जीत लिया, कोई पर्ची निकली जीत गया, ठीक है। कोई बगैर मेहनत के बाद तो कोई कितने दाल लग गया, ठीक है। जिस तरह जो है ना वो दुल्हन का जहेज जो है वो जब आता है ना तो वो भी मालिक निमत ही होता है, क्योंकि वो अपनी कमाई तो होती नहीं, वो किसी दूसरे बेचारे की कमाई होंदी है। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ बीवी ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਵੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਹਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓ, ठीक है। बहरहाल जो मेहनत से खुद, जो आपने खुद मेहनत से बनाया है ना, उसको उस पर बड़ा दरेग होता है बंदा, उसको बंदा जाया नहीं करना चाहता। और अब वो माल जो है उसको नहीं देना चाहता अल्लाह के रास्ते पे, या उस माल की मोहब्बत की वजह से नहीं जा रहा, अगर जाने वाला तबूक जाने वाला मसला है तो ये है। फरमाया व अमवाल निक तरफ तो मुहा, वो माल जो तुमने बड़ी मेहनत से कमाए वो रुकावट बन गया, तुमने उस रुकावट को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि जी बस ये नहीं, ये नहीं अगे बढ़ सकता मैं इस मसले च। वह तिजारत तखशौना कसादा, या तुम्हारी वो तजारत जिसको बारे में तुम समझते हो कि ये डूब जाएगी, कसाद में चली जाएगी, घाटे में चली जाएगी। बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना जी कारोबार तो ऐसे ही बंदे ने चलाया है, अब वो चला जाए जिहाद पे, या वो मंदिर से हटेगा तो कारोबार भी आके लभना पएगा भी कितने मेरा कारोबार होंदा सी, ठीक है ना। एक कारोबार वो है जिस पर कोई फर्क नहीं होता, दो भाई जी कर रहे हैं जी, मैं चला भी जाऊंगा तो क्या है, मेरा पार्टनर कर रहा है जी। या कोई कारोबार ऐसा जिसको आप कहते हैं कि जी इस तरह डंप कर देने, आके फिर शुरू कर लाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको अंदेशा ये है कि वापसी पर कारोबार लभना कोई नहीं, ठीक है ना, डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। अल्लाह कहता है ये कारोबार भी तेरे लिए जिहाद फी सबीलिल्लाह, जान और माल लगाने में तेरे लिए रुकावट नहीं बनना चाहिए। व तखशौना व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा, और या तुम्हारे वो घर जिनमें तुम्हें हर राहत हासिल है। देखें बाज घर तो ऐसे भी खैर होते हैं कि आदमी अपने घर में तंग ही होता है, बाहर जो है वो चला गया, या बाज़ औक़ात अपने घर में खुदकुशी कर लेता है, तो उसके लिए घर में क्या दिलचस्पी है। लेकिन वाक़अतन ये है कि ऐसे ऐसे घर भी होते हैं कि
بندے دا دل نہیں کرتا نادان کا غان جان واسطے، ٹھیک ہے نا. یہ ہم تو خیر چھوٹے لوگ ہیں، ہمارے کو 5 مرلے کا مکان بن گیا تو یہ بڑی بڑی سوسائٹیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے مکان، وہاں جو چھوٹے مکان ہیں وہ بھی 4-4 5-5 ایکڑ کے مکان ہیں، فوارے لگے ہوئے، ہر طرح کا. اگر ایک طرف سے آپ اس گھر میں جو داخل ہوئے تو سمجھو جنت دے وچوں کتے پھر کے آئے. میں ایک دفعہ ایسے علاقے کے اندر پھر رہا تھا، میرے ساتھ ایک آدمی تھا، وہاں 10-10 ایکڑ کے اس طرح کے جو ہے نا وہ لوگوں کے جو ہے، تو وہ مجھے کہنے لگا ہے، میرے ساتھ والا کہتا جی منیر صاحب، اے اللہ کہتا ہے قرآن کریم چ کہ میں سب کچھ ٹھا کے برابر کر دوں گا، انہوں بھی ٹھا دے گا. میں کہا انہوں بھی ٹھا ہی دے گا. کہندا یار یہ تو سانو دے دو. ایڈا نقصان نہیں کرنا چاہیے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ وہ تو اسی دیکھے کوئی نہیں، سانو نظر آتا سارا کچھ. تو اگر یہ رکاوٹ بن گئے، اس نے تبوک نہیں جانے دیا، اس سکھ سکون نے روک دیا. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، زیادہ پیار ہو گیا. مقابلہ تھا، پیارے تو ہے، بیوی بھی پیاری ہے، بھرا بھی پیارے، ماں باپ بھی پیارے، لیکن ہن مقابلہ ہو گیا. ایک پاسے اللہ دے رسول تے جہاد آ گیا، تے ایک پاسے اے ہے احبّ الیکم، زیادہ تم کو محبوب ہو گئے ہیں من اللہ و رسول، اللہ سے اور اس کے رسول سے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو کسی نے نہیں مننا کہ اللہ اور رسول تو زیادہ ہو گئے. وَجِہَادٍ فِی سَبِیلِہ، اللہ کے رستے میں جہاد سے، یعنی ان کی وجہ سے تم رک گئے ہو، اللہ کے رستے میں جہاد فی سبیل اللہ سے رک گئے ہو، جان و مال لگانے سے رک رہے ہو. فَتَرَبَّصُوا، تو پھر بیٹھے رہو، انتظار کرو، پھر تہاڈا کوئی حال نہیں جدا کہندے ہیں. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر جو ہے وہ آ جائے، وہ ٹائم آ جائے قیامت کا جب اللہ تمہیں واضح کر دے کہ تمہارے دل میں شک تھا، تم وہ ایمان والے نہیں ہو جن کی زندگیوں کے ساتھ جہاد نتھی ہوتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ نتھی ہوتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بلکہ تم فاسق ہو اور ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو یہ سمجھ لے جی، جہاد مومن کی پہچان ہے. اگر واقعی ایمان ہے تو پھر زندگی میں جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اپنی جان اپنا مال انسان جو ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگانے کے لیے کوشاں ہے. اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے، جیسا ہم کہتے ہیں جی میری بڑی پریشانی یہ ہے، اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ میں زندہ ہوں، میرے رب کا دین مغلوب ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی زمین ہے نا، اس کے اوپر کسی نے قبضہ کر لیا ہو خدا نخواستہ، تو تمہیں راتی نیند نہیں آتی. آدمی کہتا ہے یار میں نیند ہی نہیں آتی، میری زمین تو انہیں قبضہ کر لیا، میرے مکان تو انہیں قبضہ کر لیا، میرے رب دے ملک تو انہیں قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو میرے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ پھر یہی ہے، اور اس کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے جب تیار رہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی ایک مجاہد کی زندگی جو ہے وہ گزارنے کی توفیق دے. لیکن میں نے جو اتنی باتیں کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ لڑنے کا تو جب موقع آئے گا، تو چھت ڈالنے کا موقع آئے گا، تو پھر اگر آپ جا کر درس قرآن دینے لگ گئے، اعتکاف کرنے لگ گئے، تو پھر تو آپ منافق ہی ہوں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں تک پہنچنے میں جو وقت لگ رہا ہے وہ بھی اگر دیکھیں 313 کہاں سے آتے اگر محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہاد نہ کیا ہوتا تھا، یہ مکہ میں یہ جہاد نہ کیا ہوتا تو 313 کہاں سے آنے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جن حالات میں جس مرحلے میں اس میں جہاد کا جو تقاضا ہے وہ پورا کریں، اپنی صلاحیتیں بھی لگائیں،
اور اپنے وسائل بھی لگائیں، اپنے اوقات بھی لگائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔